الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیۃ المنافق ثلاث اذا حدث کذب وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ۔ وعن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عالی مرتبت محتشم سامعین، ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے نکلنے والی ہر بات حکمت و نور سے منور ہوتی ہے، اور جہاں حضور نے ہمیں خیر کی باتیں ارشاد فرمائیں اور دنیا آخرت کی بہتری کے لیے رہنما اصول دیے، وہاں ان امور کی بھی نشاندہی کی جن کا ارتکاب کر کے اللہ کے قہر و غضب اور اس کی ناراضگی مول لی جا سکتی ہے، اور اچھے کردار اور اخلاقیات سے آدمی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو وہ چیزیں، وہ بری خصلتیں، ان سے رکنے کا، باز رہنے کا، دور رہنے کا ہمیں حکم نامہ دیا گیا، اور ان برے اعمال کی مذمت بیان کی گئی۔ اور بہت ساری ایسی بری خصلتیں کچھ مخصوص طبقات کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، تو ان کا ذکر کر کے گویا ہمیں ان خصلتوں سے بچنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ مومن وہ ہے جو صدق دل سے اللہ اور اس کے رسول اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور کافر ان چیزوں کو نہیں مانتا، لیکن اس کے درمیان ایک طبقہ ہے جسے منافق کہا جاتا ہے، جو دل میں انکار رکھتا ہے اور زبان پر اقرار اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں ان امور کو، ان چیزوں کو مان رہا ہوں۔ تو اس کا ظاہر اور باطن دو الگ کیفیات میں ہوتا ہے۔ منافق کی جو تعریف کی گئی ہے وہ یہی کی گئی ہے کہ النفاق هو اظہار المرء خلاف ما یبطن، کہ جو اس کے اندر چھپا ہو اس کے خلاف اظہار کرنے والا شخص منافق ہوتا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ
منافق کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں الذی یصف الاسلام ولا یعمل بہ، یہ وہ شخص ہے جو اسلام کا دعوے دار تو ہے لیکن اس پر عمل پیرا نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ جڑ کر مسلمانوں سے ثمرات سمیٹنا چاہتے ہیں، لیکن کفار کے ساتھ حقیقت میں ان کا فکری تعلق و ربط ہے۔ مکہ المکرمہ میں جب حضور تشریف فرما تھے تو یہ آزمائش کا زمانہ تھا، مشکل دور تھا، تو یہاں منافق نہیں تھے، اس لیے کہ اسلام لانے کا مطلب مشق ستم بننا تھا۔ تو کوئی بھی اپنے آپ کو اس مشقت میں کیسے ڈال سکتا ہے اگر اس کا دل ایمان کے نور سے منور نہیں ہے؟ تو بندہ پکا مومن ہوتا تھا مکے میں یا پکا کافر ہوتا تھا۔ جب حضور مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو یہاں پھر اسلام پھلنے پھولنے اور پھیلنے لگا، تو کچھ لوگوں نے مسلمانوں کا لبادہ پہن لیا اور اپنے آپ کو اہل ایمان قرار دینے لگے، جبکہ ان کا دل ایمان کے نور سے خالی تھا۔ اور جب کوئی تکلیف پہنچتی، جہاد کا حکم آتا، کوئی اور مشکل احکام آتے تو پھر وہ دوسری طرف سرک جاتے۔ منافق کو منافق کہا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ وہ دو رخ رکھتا ہے، دو رخہ ہوتا ہے۔ سرنگ کو بھی عربی میں نفق کہتے ہیں کیونکہ اس کے بھی دو منہ ہوتے ہیں۔ تو منافق دو منہ والا ہوتا ہے، اصل اس کو خود ہی پتہ نہیں ہوتا کہ میں کہاں کھڑا ہوں، اور وہ ایک عارضی اور دنیاوی نفع کے لیے اپنے آپ کو کبھی ادھر کبھی ادھر، اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ مذبذبین بین ذالک لا الہ اولائے ولا الہ اولائے، بس عجیب تذبذب کے اندر یہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مثل المنافق کمثل الشاة العائرہ بین الغنمین، تو فرمایا کہ اس کی مثال اس بھیڑ کی ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان ہوتی ہے، کبھی ادھر چلی جاتی ہے کبھی ادھر چلی جاتی ہے۔ تو دو کشتیوں کا سوار تو ڈوبتا ہی ہے، اس لیے منافق بدترین مخلوق ہیں اور ان کو سب سے نچلے درجے میں رکھا جائے گا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو جہنم کا سب سے نیچے والا درجہ ہوگا وہاں منافق رکھے جائیں گے۔ تو یہ عجیب مخلوق تھی اور ہر دور کے اندر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو ظاہر اور باطن کا فرق رکھتے ہیں۔ اچھا، جو اندر کفر رکھتے ہوں اور اوپر سے ایمان کا اظہار کرتے ہوں تو یہ اعتقادی منافق ہوتے ہیں۔ لیکن ان احادیث میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ان میں منافقین کی خصلتوں کا بیان کیا ہے، اور اگر کوئی اللہ رسول پر ایمان رکھنے کے باوصف ان بری خصلتوں کا اور ان بری عادتوں کا شکار ہے تو گویا وہ منافقانہ روش اختیار کیے ہوئے ہے۔ تو عملی نفاق کفر تو نہیں ہے، لیکن یہ منافقین کی مشابہت ہے، اس لیے ہمیں ہر ایسے امر سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے جو منافقین سے مشابہت اور ان سے موافقت کی صورت میں نظر آئے۔ اور یہ بری خصلتیں جن کا ذکر کیا گیا ہے، کسی بھی اچھے انسان کو زیبا نہیں کہ وہ ان عادات کا حامل ہو اور یہ خصلتیں اس کے اندر پائی جائیں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے منافق کی جو نشانیاں بیان فرمائی، تو ان دو احادیث کو اگر آپ اپنے سامنے رکھیں تو وہ 5 نشانیاں بنتی ہیں۔ ارشاد فرمایا اذا حدث کذب،
جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ دوسری نشانی ہے اذا وعد اخلف، جب بھی وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا نہیں کر پاتا۔ اور تیسری نشانی ہے اذا تؤمن خان، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے، کسی چیز کا اس کو امین بنایا جائے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ اور چوتھی چیز اذا عاہد غدر، جب کسی سے معاہدہ کرتا ہے، عہد کرتا ہے تو اس پہ پورا نہیں اتر پاتا، عہد کو توڑ دیتا ہے۔ اور پانچویں چیز اذا خاصم فجر، جب کسی سے لڑتا ہے، کسی سے مقدمہ اس کا ہوتا ہے، کسی سے الجھاؤ بن جاتا ہے تو پھر وہ فسق و فجور پہ اتر آتا ہے، گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے اور حق کی راہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ کسی سے تناؤ ہو جانا، کسی سے الجھاؤ پیدا ہو جانا معاشرے میں رہتے ہوئے یہ زندگی میں ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی انصاف کے ساتھ اپنے حق کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن منافق کی علامت یہ ہے کہ اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ہر مکر، ہر دجل، ہر تلبیس سے کام لے گا، ہر جھوٹ اور ہر گالی گلوچ اور سب و شتم اور لڑائی بڑائی یہ اس کا شعار زندگی ہو۔ تو حدیث پاک میں جو منافق کی علامتیں بیان کی گئی ہیں وہ یہاں 5 علامات بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے پہلی علامت جو بیان کی گئی ہے وہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹ سے بچنے اور محفوظ رہنے کے لیے، اپنے دامن کو بچانے کے لیے اسلام نے ہمیں سخت تاکیدات کی ہیں۔ چونکہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کا اعتبار اٹھ جاتا ہے اور اللہ جل شانہ کی رحمتوں سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ لعنت اللہ کی رحمتوں سے محرومی کا نام ہے، اور جھوٹے کے لیے، کاذب کے لیے اللہ کی لعنت ہے۔ تو جو اللہ کی رحمات سے، اس کی کرم نوازیوں سے محروم ہو گیا تو اس کے پلے بچا کیا، اس کے پاس رہا کیا؟ تو اس لیے ہمیں جھوٹ سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ سچ خیر ہے، بھلائی ہے، طمانینت قلب اور قرار باطن کا ذریعہ ہے، اور جھوٹ بے چینی ہے، اضطراب ہے، تشکیک ہے، اندر کی بے چینی ہے اور روح کی بے قراری ہے۔ جھوٹا شخص کبھی بھی مطمئن زندگی نہیں گزار سکتا، اور سچا شخص ہمیشہ ایک طمانینت اور قرار بخش زندگی گزارتا ہے، طمانینت کے اجالوں میں زندگی بسر کرتا ہے۔ تو ہمارے دین نے ہمیں سچ کی تلقین کی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے قبل بھی صادق و امین کہلائے۔ حضور کی عظمتوں کا یہ ایک روشن نشان ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تو لوگ اپنی امانتیں بھی حضور کے گھر میں رکھتے تھے، اور حضور کو صادق کہا جاتا تھا، سچا کہا جاتا تھا۔ زندگی بھر جھوٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے ادا نہیں ہوا۔ سچے صادق الوعد اور صادق اور امین رسول جس کے ہم امتی ہیں، تو پھر امتی پر نبی علیہ السلام کی سیرت کا عکس اور ان کے کردار کا سایہ ہونا چاہیے۔ تو ہمیں یہ زیبا ہے کہ ہم سچ بولیں اور امانت میں کبھی بھی خیانت نہ کریں، اور سچائی کو ہی شعار زندگی بنائیں۔ تو ہمیں سچ بولنے کی تلقین کی گئی ہے، اور منافق جھوٹا ہوتا ہے، بات بات پر، قدم قدم پر، لمحہ لمحہ، لہجہ لہجہ جھوٹ بولتا ہے، چونکہ اس کا سارا نظم ہستی کھڑا ہی جھوٹ پہ ہوتا ہے، تو وہ جھوٹ نہیں بولے گا تو اور کیا کرے گا؟ وہ لوگ جن کا کاروبار، جن کا پیشہ اور جن کا انداز زندگی اس طرح ہے کہ جھوٹ کے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا، ان کو فوراً ایسے پیشے کو، ایسے کاروبار کو ترک کر دینا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جناب ہم کیا کریں، ہمارا تو یا ہمارے ہاں تو بغیر جھوٹ کے چلتا ہی نہیں ہے۔ تو جہاں جھوٹ کے بغیر چلتا ہی نہیں ہے تو 1 منٹ سے پہلے ان کو وہاں سے فارغ ہو جانا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں جناب ہم اور کیا کریں؟ یا تو اللہ نے کسی شخص کے اعضائے بدنیہ کی ساخت ایسی بنائی ہو کہ وہ اس کے علاوہ کچھ اور کر نہ سکتا ہو، پھر تو یہ بات کرے کہ میں اور کیا کروں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے
اس کا وجود، اس کی ساخت ایسی بنائی ہے کہ وہ بہت کچھ کر سکتا ہے. کسی ایک ہی پیشے سے منسلک ہو کے اس کی روزی اور اس کی روٹی یہ اللہ نے نہیں لکھی ہوئی. اس کے لیے اللہ نے جو ہے وہ کھلا میدان رکھا ہوا ہے. تو وہ کیوں کسی ایسے امر میں اپنی زندگی لگا دے کہ جس سے اس کی دنیا بھی برباد ہو اور اس کی آخرت بھی برباد ہو. تو اس لیے مومن کی شان یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ سچا ہوتا ہے. حضور علیہ السلام سے جب یہ سوال کیا گیا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے تو فرمایا ہاں کبھی اس سے بخل ہو سکتا ہے، ویسے تو وہ سخی ہوتا ہے لیکن بشری تقاضے ہیں، کبھی اس سے بخل ہو سکتا ہے. پھر پوچھا گیا کہ کبھی بزدل ہو سکتا ہے، مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، وہ تو بہادر ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بزدلی بھی سرزد ہو جائے. انسان ہے، کمزوریاں لاحق ہو جاتی ہیں. تیسری بات جب پوچھی گئی کہ حضور کیا وہ جھوٹا ہو سکتا ہے تو حضور نے دو ٹوک فرمایا نہیں، جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ طے ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو یہ منافق کی خصلت ہے کہ وہ جھوٹا ہوتا ہے. مومن کی شان یہ ہے کہ وہ سچا ہوتا ہے، صادق ہوتا ہے اور وہ سچ کو شعار زندگی رکھتا ہے. تو منافق کی یہ علامت کہ وہ جھوٹا ہوتا ہے. اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ اذا وعد اخلف، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدے کو پورا نہیں کرتا، وعدہ خلافی کرتا ہے. ہمیں تو عہد نبھانے کی تلقین کی گئی ہے. ہمارے دین نے تو ہمیں وعدے پورے کرنے کا کہا ہے اور وعدوں کی پاسبانی کا حکم دیا. اس کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں عہد پورے کرنے کی، وعدے پورے کرنے کی تلقین کی. لیکن منافق کبھی بھی عہد پہ، وعدے پہ پورا نہیں رہتا. ادھر وعدہ کیا اور ادھر اس نے وعدے کو توڑ دیا. اس پر علماء نے کہا ہے کہ دو طرح کے وعدے ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ جب کوئی شخص وعدہ کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت ہی اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں نے اس کو پورا نہیں کرنا. وہ اپنے مخاطب کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، اس کو باتوں میں لانے کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے کہ بالکل بالکل میں اس کو پورا کروں گا، تاکہ اس کو اعتماد رہے اور وہ جو اس سے حاصل کرنا چاہ رہا ہے وہ اس سے حاصل کر لے. لیکن اس کے دل میں، دماغ میں سب کچھ یہی چل رہا ہوتا ہے، سب جگہ پہ یہی چل رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ پورا نہیں کرنا. تو وہ بدترین صورت ہے بد عہدی کی، بدترین صورت ہے وعدہ خلافی کی، چونکہ وہ پہلے ہی اس بات پہ جو ہے وہ تیار نہیں ہوتا. دوسری صورت یہ ہے کہ اس کا دل، دماغ سب میں یہی ہوتا ہے کہ میں وعدہ پورا کروں گا، لیکن جب موقع آتا ہے تو اس کی نیت میں فتور آ جاتا ہے اور وہ سکت رکھنے کے باوجود وعدہ پورا نہیں کرتا. اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ وعدہ پورا کرنے کی ہر صورت میں کوشش کرتا ہے لیکن حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ وعدہ پورا نہیں کر سکتا. تو ظاہر ہے ان تینوں صورتوں کے اندر فرق ہے. تو بدترین صورت یہ ہے کہ کوئی شخص عہد پورا نہ کرنے کی نیت سے کوئی عہد اور وعدہ کرے اور پھر اس کو پورا نہ کرے. اور دوسری صورت بھی بدترین صورت ہی ہے کہ اس کے پاس استطاعت ہے، وہ وعدہ پورا کر سکتا ہے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میں طاقتور ہوں، میرے پاس اثر و رسوخ ہے، اگر میں وعدہ پورا نہیں کروں گا تو یہ کیا کر لے گا میرا، کیا بگاڑ لے گا میرا. تو یہ چیز اس کی طاقت، اس کا اثر و رسوخ، اس کا عہدہ و منصب یا اور تکبر، غرور یا کچھ اور چیز اس کو اس بات پہ ابھارتی ہے، اس کے اندر کی خیانت اور اس کی بدخصلتیاں اس کو اس بات پہ ابھارتی ہیں کہ نہیں میں وعدہ پورا نہیں کروں گا، یہ میرا کیا کر سکتا ہے. اور تیسری صورت جو ہے وہ تو ہے ہی الگ، تو وہ پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی فرماتا ہے. اور ایسا شخص ہے جو وعدہ پورا کرنا چاہے لیکن کسی وجہ سے پورا نہیں کر پا رہا اور وہ نیتاً پورا کرنا چاہتا ہے تو اس کو چھوٹ بھی دینی چاہیے، اس کو رخصت بھی دینی چاہیے. تو اس کا معاملہ پہلے دو لوگوں سے مختلف ہے.